بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سارے حضرات خیر و عافیت، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جو پوری دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر جو بات چل رہی ہے، صبح شام جس پر تبصرے ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے حوالے سے ڈرامہ ارطغرل غازی پر جو بحث ہو رہی ہے، اور ایک بحث تو یہ ہے کہ اس ڈرامے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کس چیز کا تذکرہ اور کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ پوچھا بھی جا رہا ہے اور اس پر بھی تبصرے کیے جا رہے ہیں کیا یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اس ڈرامے کے اندر خلافت عثمانیہ کے شاہکار اور اسی طرح مسلمانوں کے فاتحانہ انداز اور مسلمانوں کی جو فتوحات ان کے تذکرے، مسلمانوں کی بہادری، مسلمانوں کے شاعر اسلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ اس ڈرامے کے اندر کیا حقائق ہیں، کیا اصلیت ہے، اس کی شاعر اسلام دین کے ساتھ اور مسلمانوں کی جو تشخص ہے اس کے ساتھ کیا نسبت ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ بہرحال اس ڈرامے کے اندر مسلمانوں کی ثقافت، ان کے کلچر، ان کی فتوحات، ان کا تشخص، ان کا کردار، ان کی فتوحات، ان چیزوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بات الگ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کے اندر ایسی چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن دوسری طرف جو بحث چل رہی ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اسی طرح میں بحیثیت طالب علم اپنی رائے دے سکتا ہوں اور اپنے اسلاف کی بات نقل کر سکتا ہوں۔ ہمارے جو پاکستان کے سب سے بڑا جو ادارہ ہے جامعۃ الرشید کراچی، اور اسی طرح بڑے بڑے دارالعلوم کے اندر بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے شیوخ حضرات نے مطلقاً اور خصوصاً اس ڈرامے کے حوالے سے فرمایا کہ اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے دو تین چیزوں کی اصلاح بھی فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ان کو جو دیکھنے کی وجوہات یا دیکھنے سے جو منع کرنے کی وجوہات ہیں وہ دو تین ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے اندر جو کردار ہے، اس کا جو کریکٹر ہے، وہاں غیر محرم مستورات، بے پردہ عورتیں، ان کی عاشقی معشوقی، اس کا بھی تذکرہ اور اس کا بھی کردار بیان کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس کے اندر میوزک، گانا لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کرام اور مفتیان کرام نے اس کے دیکھنے سے منع فرمایا۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کبھی بھی معاشرے کے اندر ڈراموں اور فلموں کی وجہ سے انسانیت کے اندر جوڑ پیدا نہیں ہوا۔ کبھی بھی معاشرے کے اندر فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے انسانیت جست واحد کی طرح ایک نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ان فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہوا، ہمارا فیملی سسٹم بالکل زیر زمین ہوا، اور اسی طرح ان ڈراموں اور فلموں کی وجہ سے اخلاق حسنہ، اخلاق غلیظہ بنے، اخلاق تباہ ہوئے، انسانی ہمدردیاں ختم ہوئی، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہوئی، شاعر اسلام کی تعظیم ختم ہوئی، اور اسی طرح ان ڈراموں اور فلموں کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل عیاش پرست اور بے راہ روی کا شکار ہوئی۔ ڈراموں کی وجہ سے کبھی بھی کسی معاشرے کی اصلاح، کبھی بھی کسی معاشرے نے بلند مقام نہیں پایا۔ ہمیشہ انہی فلموں، انہی ڈراموں اور انہی بے راہ روی جو گفتگو ہے اور اسی طرح واقعات جو
واقعات ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اور دوسری بات، اب یہ دیکھیں ان ڈراموں پر ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ خدا را اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں یہ بات کبھی بھی ہمارے دل سے کبھی غائب اور ختم ہونے والی نہیں ہے کہ فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل جب انسان مرنے کے قریب ہوگا اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا۔ آج جو لوگ، جو معاشرہ اور جو نوجوان نسل فلمیں اور ڈراموں کی وجہ سے اپنا وقت ضائع کرتی ہے، کل مرتے وقت یہ حسرت کرے گی کہ کاش یہ وقت ہم نے قیمتی بنایا ہوتا، کاش یہ وقت ہم نے اللہ کے قرب کے لیے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمیٹنے کے لیے، آپ کی سیرت کو اپنانے کے لیے، آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے اگر استعمال کیا ہوتا، آج حسرت نہ کر رہے ہوتے، آج ہم خوشی بنا رہے ہوتے۔ اور اسی طرح اس وقت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے ناکامی کے۔ دنیا کے اندر بھی بے چینی، دنیا کے اندر بھی ذلت، اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تو اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر حقائق ہیں، یہ اسلامی تاریخ کی عکاسی ہے، شاعر اسلام اور مسلمانوں کی فتوحات کا تذکرہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک بہت بڑا ڈرم ہے، بہت بڑا تالاب ہے، اس کے اندر دودھ ہے، دودھ کے پاک ہے، نور ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی پیشاب کر لے تو ہر عقل رکھنے والا یہ بات ذہن نشین کرے گا کہ یہ دودھ قابل استعمال نہیں ہے، کیونکہ کسی بچے نے اس کے اندر پیشاب کیا ہوا۔ بچے کے پیشاب کی وجہ سے وہ سارا کنواں، سارا تالاب، ساری ٹینکی، سارا برتن دودھ کا ضائع کر دیں گے ہم، سارے کا سارا بیکار ہو جائے گا، وہ قابل استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر میوزک کی دھن پر اور اسی طرح بے راہ روی اور وایات گفتگو کے اندر ہم اسلام کی تاریخ، اسلام کے فتوحانہ انداز، شاعر اسلام کی عکاسی اگر ہم دیکھ کر ہم یہ سوچیں کہ اسلام ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس چھوٹی سی نجاست کی وجہ سے اگر سارے برتن کا دودھ ضائع کرنا ضروری ہو جائے گا، اسی طرح ان خرافات کی وجہ سے، ان بے اعتدالوں کی وجہ سے، اس بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی وجہ سے، اس میوزک کی دھن کی وجہ سے، یہ ہماری دین کی عکاسی، مسلمانوں کی عکاسی، مسلمانوں کے تشخص کی عکاسی، یہ ہمیں کبھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے خدا را اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر اپنا تعلق اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، نبی کے ارشادات، نبی کے طریقے، نبی کے اخلاق، نبی کی زندگی، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں، تو ان ڈراموں اور ان فلموں کی وجہ سے ہماری زندگی پر کبھی بھی مثبت اثرات نہیں پڑیں گے۔ ہمیشہ ان فلموں کی وجہ سے، ان ڈراموں کی وجہ سے ہمیشہ معاشرے کے اندر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اس ڈرامے کی وجہ سے پوری مغربی میڈیا اور پوری بھارت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، ان کی جتنی فلم انڈسٹری ہے وہ پریشان ہے کہ یہ مسلمانوں کی عکاسی، مسلمانوں کے فتوحانہ انداز کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے اعراض کیا جائے، ان چیزوں سے بچا جائے۔ صرف اگر اسلامی تشخص کو دیکھنا ہے، اسلامی فتوحات انداز کو دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کے طریقوں کو دیکھو، صحابہ کی قربانیوں کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو دیکھو، ہمیں دین کی عکاسی ملے گی، شاعر اسلام کی تعظیم وہاں ملے گی، قرآن و سنت کی جو منہج ہے ہمیں وہ ان کی زندگیوں میں ملے گا۔ اگر
تاریخ دیکھنی ہے مسلمانوں کی تو قرآن کا آئینہ دیکھو، صحابہ کا آئینہ دیکھو، سیرت کا آئینہ دیکھا. ڈراموں اور فلموں کی وجہ سے کبھی بھی کوئی معاشرہ ترقی پذیر نہیں ہوا. ہمیشہ انہی فلموں، انہی ڈراموں، بے حیائی، فحاشی اور یعنی انہی لغویات کی وجہ سے معاشرے پست اور ذلیل ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقائق سمجھنے کی اور ان پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.